اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ایسوں، امید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دست بدعا بارگاہ خداوندی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اے مالک تمام بچوں کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو کے پہلے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نظم لا الہ الا اللہ کی پہلے 2 اشعار کی تشریح آج پڑھیں گے۔ اس کے لیے بیٹا وائٹ بورڈ کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، وائٹ بورڈ کی طرف آئیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1 اردو جماعت 8 ہے، نظم لا الہ الا اللہ۔ اشعار کی تشریح اس میں بیان کی گئی ہے۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ۔ تشریح اس کی نیچے بیٹا لکھی گئی ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی سے مراد اپنی ذات کی شناخت ہے۔ تشریح آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک مفہوم بھی دے دوں تاکہ شاعر جو بات کر رہا ہے اس کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو اس شعر میں شاعر سادہ لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ خودی کی ذات، خودی جو ہے اس کی پہچان لا الہ الا اللہ کے ورد سے ممکن ہے، اور خودی پھر ایک ایسی تلوار کی مانند ہے کہ جس کو تیز کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تشریح میں آئے، خودی سے مراد اپنی ذات کی شناخت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مطابق اپنی ذات سے آگاہی کا راز صرف اور صرف کلمہ توحید میں چھپا ہوا ہے۔ شاعر کے مطابق خودی ایک تلوار جیسی ہے جسے صرف کلمہ توحید سے ہی تیز کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذات کی پہچان بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لیتا ہے، اور خود شناسی کے لیے کلمہ توحید کا ورد بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا شعر ہے، اس کی تشریح میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دی ہے، سامنے لکھی ہوئی بھی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہمارے پاس ہے شعر نمبر 2 میں، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پیارے بچوں، اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ دور ایک بت کدے کا منظر پیش کر رہا ہے، ایک بت کدہ بن چکا ہے۔ لوگ اپنے رب کی عبادت کی بجائے مادی چیزوں کی عبادت میں مصروف ہو چکے ہیں، اور یہاں مادی چیزوں کی عبادت سے مراد دنیا کی جو ذبائش و آرائش کی چیزیں ہیں، انسان اس میں کھو چکا ہے۔ معاشرے میں ہر طرف شرک اور بت پرستی عام ہو چکی ہے۔ اب شاعر دوسرے مصرے میں جو کہتا ہے، پہلے مصرے میں، کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں۔ براہیم یہاں پہ حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ لفظ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں تمام بتوں کو اور بت قدوں کو پاش کر دیا تھا۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ لہذا اس دور کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے سچے اور خدا پرست انسان کی ضرورت ہے، جو دور حاضر کے بتوں کو توڑ کر کلمہ توحید کی صدا کو بلند کرے۔ پیارے بچوں، یہ دہرائی ہم نے کی ہے۔ ہم اس نظم کو پہلے بھی 2 سے 3 مرتبہ پڑھ بھی چکے ہیں، اس کو یاد بھی ہم کر چکے ہیں۔ آپ کے پاس میں نے کاپیوں پہ بھی آپ کو یہ ایک شعر کی تشریح لکھوائی ہوئی ہے، تو آپ کو جہاں سے بہتر محسوس ہوتی ہے، جو پہلے لکھوائی ہوئی ہے، جو اب لکھوائی ہے، اس کے علاوہ آپ مفہوم کو سمجھ کے اس چیز کو اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 اشعار کی تشریح ہے، آپ نے اچھی طرح اس کو لاگو کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، رف کاپیوں پہ یا وائس کلپ میں، میسج میں آپ مجھے یہ سنا بھی سکتے ہیں۔ والسلام۔